غسل کا مسنون طریقہ، سب سے پہلے پخانہ پیشاب اس سے فارغ ہو لینا چاہیے تاکہ اگر کوئی جسم میں چیز موجود ہے تو وہ خارج ہو جائے۔ اس کے بعد استنجا کیا جائے، پھر دونوں ہاتھوں کو گھٹوں سمیت دھویا جائے، پھر غرغرہ کیا جائے، اور غرغرہ میں یعنی مبالغے کے ساتھ کلی کی جائے، اور دانتوں کی جو کھڑکیاں ہیں اور داڑیں ان کے اگل بغل حلق تک پانی پہنچایا جائے، اور منہ کے ہر گوشے تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور پھر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ پھر اس کے بعد نماز کا سا وضو کیا جائے، لیکن پاؤں جو ہے نا وہ نہ دھوئے جائے۔ اگر آدمی تختے پر یا چوکی وغیرہ پر بیٹھا ہوا ہے تو پاؤں دھو لے، اگر نیچے ہی فرش ہے تو پھر پاؤں آخر میں دھوئے۔ تو اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ سیدھے کندھے پر پانی ڈالے اور 3 مرتبہ الٹے کندھے پر پانی ڈالے، اور پھر اس کے بعد اپنے سر میں پانی ڈالے اور پورے وجود پر جو ہے وہ پانی بہا دے۔ اب یہ ہے غسل مسنون طریقہ۔ اب پورے جسم میں اگر ناخن کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی یا کوئی بال خشک رہ گیا تو اس بندے کا غسل نہیں ہوگا، اور غسل نہ ہوا تو وضو کوئی نہیں، اور وضو کوئی نہیں تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے غسل کرتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے۔ اور جس بندے کا وجود بارہ ہے اور اس کے جسم کی جو ہے نا جسم میں بل پڑے ہوئے ہیں تو وہ بل کے اندر پانی ڈالنا، اور جسم میں تہہ بن چکی ہیں تو اس تہہ کے نیچے پانی پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فقہی مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔